السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 510 دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا جائزہ نمبر 1۔ سچ کہو اگرچہ جان گنوانی پڑے، سیرت طیبہ پر جمے رہنا، چاہے سب کچھ لٹ جائے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حق اور سچ بات کہو اگرچہ جان گنوانی پڑے۔ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، سورہ محمد آیت نمبر 21۔ ترجمہ: پس اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة، حدیث صحیح عن ابن ابی الدنیا۔ ترجمہ: سچائی پر مضبوطی سے جمے رہو، اگرچہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ سچ کہوں گا تو اس میں جان چلی جائے گی، یقیناً سچ بولنے میں تمہاری نجات ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صادقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، متفق علیہ۔ ترجمہ: سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور یقیناً جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ مفاد پرستی کے لیے بولا جاتا ہے۔ سچے دیندار، عالم، مفتی، قاضی، مصنف یہ سب بات جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا حق اور سچ بات کر رہا ہے، مگر اپنی قوم، زبان، علاقائیت، وطن، کاروبار کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر اعلانیہ جھوٹ بولتے ہیں یا تعویلات کے ذریعے جھوٹ بولتے ہیں اور حق کا گلا گھونٹتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو انسان کی ساری چالوں سے واقف ہے، اعلان فرما دیا ہے: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم الآیہ، سورۃ التوبہ، رکوع نمبر 9۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادے، تمہاری اولاد، تمہاری نسلیں اور تمہارے بھائی، برادری، قوم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار تمہاری قوم سے نہیں مگر نکاح وغیرہ سے رشتہ دار بن چکے ہیں، اور مال اور کاروبار اور چمچماتے ہوئے مکانات جو دل کو بھا جانے والے ہوں، یہ سب چیزیں محبوب ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور دعوتی محنت کے مارکوں سے، تو انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، اور اللہ اس طرح کے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتمان حق و جانبداری۔ دیوبند کے مفتیان اکرام نے مولانا سعد صاحب کے خلاف فتویٰ دینے میں جلد بازی سے کام لیا اور عالمی شورا کی حمایت کی، اور اس حمایت کی وجہ سے فساد میں تیزی آئی۔ دعوت و تبلیغ کا کام ایک عالمی کام ہے، اس لیے ضروری تھا کہ فتویٰ دینے سے قبل عالم کے مفتیان اکرام کی خدمت میں ساری تقاریر کو پہنچایا جاتا اور انہیں سن کر اپنی رائے قائم کرنے کو کہا جاتا، پھر سب کے فتاوے اور آراء پر غور کیا جاتا اور سارے عالم کے مفتیان اکرام کے فتووں کی ایما پر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی مہر ثبت ہوتی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ مفتیان اکرام ساری تقریر اور ان کے سیاق و سباق کو بنفس نفیس سنتے اور پھر اپنی رائے قائم کرتے۔ فتوے کی عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی کہ صرف تقاریر کے اقتباسات کو دیکھ کر رائے قائم کی گئی ہے، جو مفتیان اکرام کے غیر پروفیشنل
اور بددیانتی کی غمازی کرتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب پر اور دعوتی مرکز و منتخب احادیث کی کتاب پر بھی اشارے و کنایے فتوے لگائے گئے ہیں۔ مثلاً مفتی نعمان صاحب فتاوی کمیٹی دارالعلوم دیوبند سے سوال کرتا ہے کہ منتخب احادیث سے تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ مفتی نعمان صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سی باتوں پر کلام کیا گیا ہے، فضائل اعمال پڑھو، اس میں بہت خیر ہے فقط۔ اس طرح سے کئی ایک باتوں میں شرعیت کی پشت پناہی کی گئی ہیں۔ آداب و اصول قضاء و فتویٰ۔ الادب الاول اخلاص النیہ، فلا بد ان ینوی القاضی بقبولہ ھذا لعمل الخطیر التماس مرضات اللہ تعالی بالفصل بین الناس بما انزل اللہ تعالی وینوی بعملہ ھذا اقامت احکام اللہ وحدودہ والدفاع عنہا واصلاح احوال الناس بہا۔ ترجمہ: ایک قاضی و مفتی کو دو آدمیوں، دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ عظیم ذمہ داری کما حق نبھائی جائے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے، اور یہ عمل بعینہ اسی طرز پر ہو جو اللہ نے نازل فرمایا، اور قاضی و مفتی کی نیت ہی یہ ہو کہ اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے احکام شریعت کا نفاذ ہوں اور حدود اللہ کی پاسداری ہوں اور اس کا دفاع ہوں اور لوگوں کے احوال درست ہوں۔ فائدہ: قاضی و مفتی کے کیے ہوئے فیصلوں کی مقبولیت عند اللہ و عند الناس ہونے کا انحصار ان کی تصحیح نیت اور درستگی عمل پر موقوف ہے۔ درستگی عمل سے مراد مقدمے سے متعلق دینی معلومات کے دلائل اور مراجع وغیرہ کی درستگی اور حسن بیان ہے۔ مولانا سعد صاحب زید مجدہ پر لگائے گئے الزامات کی مکمل فہرست ہوں اور ہر ایک بات پر جرح و تعدیل ہوں، اور جرح و تعدیل کا مرجع دلیل کے طور پر لکھ دیا گیا ہوں، اور پھر بحث و مباحثہ ہوں اور نتیجہ اخذ کر کے ملزم کے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور اسے اپنی صفائی میں کہنے یا لکھنے کا پورا موقع دیا جائے، اور جب ملزم کی طرف سے جواب اور اس کے دلائل و مراجع ہوں تو کشادہ دلی اور امانت داری کے ساتھ ان کا جائزہ لیا جائے، درست ہوں تو قبول کیا جائے، غیر درست ہوں تو رد کیا جائے، اور مسئلہ اگر گمبھیر ہو تو ہم عصر قضات و مفتیان کرام سے رجوع ہوں اور ان سے رائے لی جائے، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ صادر کیا جائے۔ اسی طرح ایک ایک الزام کے بارے میں محنت کرنی ہوگی، اور جب کارروائی مکمل ہو جائے تو فیصلے کو عوام میں لانے سے قبل فتوے کے دیگر ماہرین کی طرف سے بھی رجوع کیا جائے، اور خاص کر اگر ملزم کا تعلق کسی کمیٹی یا بڑے ادارے کے ذمہ داران سے ہوں تو دیگر ملکوں کے مفتیین سے بھی مراسلت کی جائے، ان کی رائے بھی ہموار کرے، وقت کی پرواہ نہ کرے، عجلت نہ کرے۔ الادب الثانی لا يحرص عليها، فينبغي للقاضي ألا يحرص ابتداء على هذه الوظيفة، فإن الحرص عليها دليل على عدم صفاء النية، ومن حرص عليها حرم التوفيق ونزعت البركة من عقله وقلبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، وفي رواية لا تقضين بين اثنين، والقضاة صورة من صور الإمارة۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1826 عن ابی ذر۔ ترجمہ: قاضی و مفتی اس کام کو انجام دینے کے لیے اتاولا پن جلد بازی نہ کرے۔ اس کا یہ اتاولا پن اور جلد بازی اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہیں، اور جس نے بھی فتویٰ دینے میں حریص ہوا اور جو بھی فتویٰ دینے میں حریص ہوا اور جلد بازی کی تو وہ شخص اس کام کی توفیق سے محروم کر دیا گیا اور اس کے قلب اور عقل سے برکتیں چھین لی گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تجھے کمزور پاتا ہوں،
تو کسی دو آدمیوں پر امیر نہ بن۔ دوسری روایت میں ہے کہ تو کسی دو آدمیوں پر قاضی نہ بن، اس لیے کہ قضاءت و افتاء بھی امارت کی ایک شکل ہے۔ فائدہ: فتویٰ دینے کی حرص اور جلد بازی سے جس مسئلے میں فتویٰ دینا ہے اس مسئلے سے متعلق صحیح علم و صحیح بصیرت و صحیح نیت کی توفیق سے مفتی محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ سے علم و بصیرت کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ جو اپنا ہوتا ہے اسے کسی کھائی میں ڈھکیلا نہیں جاتا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب۔ ہم مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے چند سوالات کے جوابات چاہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت دارالعلوم کے متکلم یعنی اسپیکر پرسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، فتوے کا اصول یہ ہے کہ مستفتی کا نام و پتہ بھی درج ہوں۔ مولانا سعد صاحب کی تقاریر کے بارے میں جس کسی نے بھی فتویٰ مانگا ہے آپ اس مستفتی کا نام و پتہ عنایت فرمائے۔ نمبر 2، مستفتی کے سوال نامے کی فوٹو کاپی بھی میڈیا پر وائرل کی جائے۔ نمبر 3، مولانا سعد صاحب کی غلط بیانی و تحریف القرآن والحدیث اور گستاخی انبیاء و رسول کی ترتیب وار فہرست ہو اور ان کا رد دلائل و اسنادات کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اس کام کے لیے آپ وقت کا تعین فرما لیں، ہمارے تجربے کی بنا پر یہ سارا کام 2 ہفتے میں مکمل ہو سکتا ہے۔ ان سارے کاموں کو انجام دیے بغیر آپ کا لفظ فتویٰ کہنا بھی غیر درست، جہل، ظلم کہلائے گا، اس لیے کہ کسی قاضی و مفتی و حاکم کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی فرد پر اس کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی اسے مجرم قرار دے۔ ہم مسلسل آپ تمام دارالعلوم والوں سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کو صرف زبانی جمع خرچ والا مسئلہ نہ بنائے، اس لیے کہ تقریباً 100 کروڑ تبلیغی بھائیوں کے ایمان اور ان کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کا قائد فاسد العقیدہ واقع ہوا تو آپ دارالعلوم والوں کا اولین فرض ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اس مسئلے کو انجام تک پہنچائیں۔ کتنی بے ضابطگی اور معیوب بات ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم 3 سال سے نہیں بلکہ بقول ان کے کہ یہ تحریفی بیانات 10 سال سے ہوتے آ رہے ہیں اور آپ احباب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس دوران کتنے ہی آدمی مولانا سعد صاحب کے فاسد عقیدے کا دم بھرتے ہوئے مرکز جہنم رسید ہو گئے ہوں۔ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ قارئین و سامعین اکرام، آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ مولانا مدنی اور مفتی ابوالقاسم صاحبان پر پریشر ڈالیں کہ سب کام کاج سے صرف نظر فرما کر پہلے اس مسئلے کو حل کرے۔ 2 سال قبل والا فتویٰ قابل قبول نہیں۔ 2 سال قبل جو فتویٰ دیا گیا وہ فتویٰ کتاب و سنت اور فتوے کے اصول و آداب کے بالکل خلاف ایک جاگیردار کے حکم نامے کے مترادف ہے۔ اس لیے مذکورہ 12 اصول یعنی نمبر 1 اور نمبر 2 کے موافق مفتی ابوالقاسم صاحب اور ان کی فتویٰ کمیٹی کی صلاحیتیں جانبداری کی وجہ سے معوف ہو کر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے صحیح فتویٰ دینے سے قاصر ہو گئے، جس کے سبب عوام ہی نہیں بلکہ علماء کرام بھی 2 صفوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ فتویٰ حق بجانب تھا تو دوسرا طبقہ کہتا تھا کہ فتویٰ حق بجانب نہیں تھا، بلکہ اس فتوے میں عالمی شورا کی مخفی طور پر طرفداری اور جانبداری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں اور اپنی محبت کا واسطہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر قاضی مت بنو۔ تنبیہ: اب ہم علماء عالم کو میدان میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس مسئلے کو الجھاؤ اور سلجھاؤ۔ یہ کون سا طریقہ افتاء ہے کہ مظلوم مولانا سعد صاحب کو مراجع بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں اور بلا تحقیق و بلا انتظار عجلت کے ساتھ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے اور دیگر مفتیان اکرام اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب اس فتوے کو سراہتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا جو
کہ یہ کون سا طریقہ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا اور اس کے فتویٰ کمیٹی کا۔ عوام پوچھتی ہیں مفتی ابوالقاسم صاحب، آپ مولانا سعد صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے مراجع اور رجوع نامے کو دیکھ لیتے تو مفتی صاحب کی طرف سے یہ جواب ملتا، مولانا سعد صاحب کے کیس کی فائل بند ہو چکی ہیں، اب چوتھے رجوع نامے کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں، ورنہ پھر سے فائل کھولنی پڑے گی اور بڑا وقت ضائع ہوگا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کو اپنے وقت کی پڑی ہے اور مولانا سعد صاحب اور ان کے کروڑوں پیروکاروں کی الجھن و پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں۔ مذکورہ بالا اصول فتوے میں اسی حرص و عجلت بازی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اسی عجلت بازی میں دیے گئے بے توفیق اور بے بصیرت اور بے برکت فتوے نے ساری دنیا کو دنگل بنا رکھا ہے، اور بنگلہ دیش میں مولانا ارشد مدنی صاحب کے خاندانی مریدوں نے بجرنگ دل کے بلوائیوں کی شکل اختیار کر لی ہیں اور بنگلہ دیش کے مشورے میں آئے ہوئے ساتھیوں کے کپڑے، پیسے، بستر تک لوٹ لیے، 10,000 طلبہ اور گنڈوں سے پٹوایا اور جان سے مروایا، اور لوگوں نے مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب مد ذلہما سے فون پر التجا بھی کی کہ خدارا اسے رکوائیں، کچھ تو کیجئے، تو دونوں بزرگوں کا پولیٹیکل جواب وائرل پر آتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور حالات بنگلہ دیش کے خراب ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کیا واسطہ، اور یہ جو کچھ ہوا صرف ان بے ترتیب اور بے جا فتووں کی وجہ سے ہوا اور ان کی تائید میں دیے گئے مولانا ارشد مدنی صاحب کے شرعیت کی جانبداری سے بھرے تبصروں کی نحوست سے ہوا۔ تبلیغ والے اس سانحہ بنگلہ دیش کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ للہیت و دینی علمی دلائل کا جب فقدان ہوتا ہے تو قائدین اپنے پیروکاروں سے غنڈہ گردی کرواتے ہیں، اور وہی کروایا گیا بنگلہ دیش میں۔ مس نسرین کے مسئلے میں غنڈہ گردی نہیں کروائی، وہ تو دہریت اور صہیونیت اور اسلام دشمن تحریک تھیں، وہاں آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے جوش و جذبات ہوا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ کی سیاست اور آپ کے مریدوں کی بہادری نہیں دکھائی گئی تھی، اور یہاں مظلوم تبلیغ والوں کو گالیاں دیتے، ان کی پٹائی کرتے اور ان کا سامان لوٹتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور نہایت ڈھیٹ پنے کی بات تو یہ ہے کہ اس سب سانحے کے بعد اظہار ہمدردی یا تعزیتی طور پر مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب یا حکومت بنگلہ دیش کی طرف سے نہ ایک بیان آیا، نہ ہی کوئی تسلی بھرے دو بول ہی کہے گئے۔ لیکن اب وہ دن نہیں رہے، آپ ملکوں کے دورے کر سکے، ہر جگہ تبلیغ والے تمہارے ظلم اور بربریت کی کارستانیوں کو سنا کر عوام کو یہ بتائیں گے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب اور فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں نے سب نے مل کر ظلم کیا، کتنا ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔